السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اور جماعت نہم کے طلباء و طالبات، میں محمد فاروق 10 مارچ سکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو کا سبق پڑھیں گے اور اردو کے سبق میں سب سے پہلا سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مصنف کا تعارف آپ کو بتاؤں گا۔ اس سبق کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ محمد شبلی نام ہے اور شمس العلماء خطاب تھا۔ ان کی ولادت 1857 عیسوی میں ہے اور ان کی وفات 1914 عیسوی میں ہے۔ نعمانی امام احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مؤرخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ مصنف کا مختصر تعارف ہو گیا کہ ان کے مصنف مولانا محمد شبلی نعمانی ہیں اور ان کی ولادت اور وفات کا متعلق بتایا۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں، ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوی سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے، ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا، آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔
دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاضی، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کا برا بھلا نہ کہتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں فرماتے تھے۔ معمول یہ تھا کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے اور واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تأمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقہ میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائے۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو،
وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد عورت بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ تو پیارے بچوں، میں نے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھایا۔ سب سے پہلے میں نے مصنف کا تعارف بتایا اور پھر اس کے ساتھ پورے سبق کی دہرائی ہوئی، پورے سبق کی ریڈنگ کی اور آپ کو سمجھایا بھی صحیح۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم باقی کا جو کام ہے وہ ہم اگلے یونٹ میں کریں گے۔ صحیح ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔